ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی محبوب چیزوں کو جنتوں میں جانے کا راستہ بنایا۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا بھرپور شکر ادا کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اس نے اپنی محبت والوں کو بقیہ تمام محبت کرنے والوں پر فضیلت بخشی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ نے آپ کو خاص محبوب اور خلیل بنایا اور آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر، آپ کے فضیلت والے آل و اصحاب پر، تابعین پر، اور درست طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر، اور بہت زیادہ سلامتی ہو۔ اما بعد، اے ایمان والو، جہاں تک ہو سکے اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو، اپنے آپسی معاملات کی اصلاح کرو، اپنے اتحاد و اتفاق کی حفاظت کرو، اپنے رب کی خوشنودی سے سرفراز ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ امت مسلمہ لگاؤ اور محبت کے بارے میں گفتگو دلوں کو لبھاتی ہے۔ محبت کے لیے فطری محبوب شعور پایا جاتا ہے۔ محبت زندگی کو مسرت و فرحت، خوبصورتی و خوشنودی اور روح کو جمال و سرور سے نوازتی ہے، اور محبت اللہ کی ثابت صفت ہے۔ اللہ پاک اپنے نیک محسن بندوں سے محبت کرتا ہے، وہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، پاکی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے، اور صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک نے ایمان اور عمل صالح کو اپنی محبت کے حصول کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں ان کے لیے اللہ رحمان محبت پیدا کر دے گا۔ آیت میں آیا لفظ ود کا مطلب خاص محبت ہے، اور بندہ نفلی عبادتوں سے اپنے رب کا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جب محبت کرنے لگتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم اس سے محبت کرو۔ جبریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ آسمان والوں میں آواز لگاتے ہیں فلاں سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین میں اس کی قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ ایمانی بھائیوں، جب سے آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، محبت ابن آدم کی فطرت ہے، اور جب تک انسان روئے زمین پر باقی رہے گا محبت باقی رہے گی۔ محبت کے محرکات کے حساب سے محبت مختلف ہوتی ہے، جیسے آدمی کی اپنے رب دین اور نبی سے محبت، اس کی اپنے نفس، والدین، بیوی، بچوں، بھائی اور ساتھیوں سے محبت، وطن اور جائیداد سے محبت، اور اس کے ارد گرد موجود رب کی مخلوقات سے محبت۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی منزلوں میں سے محبت ایک منزل ہے۔ انہوں نے اس کے بارے میں کہا یہ ایمان و اعمال اور مقامات و احوال کی روح ہے کہ جب یہ ساری چیزیں اس سے خالی ہوں تو یہ اس جسم کی مانند ہوں گے جس میں روح نہ ہو۔ جس محبت کا یہ مقام ہے تو اسلام نے اس کو مہذب کیا ہے اور اس کے خالق سے اسے جوڑا ہے، لہذا محبت کی سب سے عظیم اور بلند ترین منزل اللہ کی محبت ہے، اور اس کی محبت ہے جسے اللہ تعالیٰ محبت کرے۔ اللہ کے لیے محبت کرنا محبت کے بلند ترین اور عظیم ترین قسموں میں سے ہے۔ یہ سب سے عظیم اور مضبوط ترین رشتہ ہے اور سب سے سچی اور قائم رہنے والی محبت ہے۔ جو اللہ کے لیے ہوگا وہ پائیدار ہوگا اور جاری رہے گا، اور جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اور جاری نہیں رہے گا۔ آدمی اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے محبوب کے اندر پائے جانے والے اللہ کے تقوی اور اچھے اخلاق کی وجہ سے، ہر چند کے ان کے جسم الگ ہوں اور ان کے گھر دور ہوں۔ اللہ کے لیے محبت خالص دوستی اور حقیقی اخوت ہے جو دنیاوی مفادات سے متاثر نہیں ہوتی۔ اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کی مسرت و شادمانی اور فخر و عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن انہیں خود سے قریب کرے گا، انہیں نور کے ممبروں پر بٹھائے گا، ان پر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں ایسے لوگ ہیں جو نہ انبیاء ہیں اور نہ شہداء، اللہ کے نزدیک ان کے مقام پر انبیاء اور شہداء قیامت کے دن رشک کریں گے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں بتائیں وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہیں جنہوں نے روح اللہ یعنی کتاب اللہ کی وجہ سے بغیر رشتہ داری کے اور بغیر مالی معاملات کے باہم محبت کی۔ اللہ کی قسم ان کے چہرے نور ہوں گے، وہ نور پر ہوں گے، وہ تب نہیں ڈریں گے جب لوگ ڈریں گے، اور تب غمگین نہیں ہوں گے جب لوگ غمگین ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ پیارو، اللہ کے لیے محبت ایمان کے مضبوط ترین کڑوں میں سے ہے، یہ سچائی کی دلیل اور احسان کی علامت ہے، اور اس سے آدمی ایمان کا مزہ پاتا ہے، اور یہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین اعمال میں سے ہے، اور اس کی محبت و خوشنودی کے اسباب میں سے ہے۔ اور جس طرح اللہ کے لیے محبت کرنے والے کو دنیا میں طاعت و بھلائی پر تعاون اور حق و خیر پر باہمی وصیت کا فائدہ پہنچاتی ہے، اسی طرح یہ آخرت میں محبت کرنے والے کو اس تک بلند کر دیتی ہے جو اس سے مقام و ایمان میں اعلیٰ ہوتا ہے اور اس سے زیادہ محنت و عمل والا ہوتا ہے۔ آدمی
آدمی قیامت دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے اس نے دنیا میں محبت کی ہوگی۔ چنانچہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے محبت کرے گا، آپ کی سنت کی تابعداری کرنے والوں سے محبت کرے گا اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہی کے زمرے میں اٹھائے گا۔ صحیحین میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا اور کہا قیامت کب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں، مگر ہاں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم کسی چیز سے اتنا خوش نہ ہوئے جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے سے خوش ہوئے کہ تم جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ ہوگے۔ انس کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر عمر سے محبت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ان سے محبت کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ رہوں گا، ہر چند کہ میں نے ان کی طرح عمل نہیں کیے ہیں۔ اور قیامت کے میدان میں جب بھیڑ سخت ہوگی، لوگوں کا قیام لمبا ہوگا، سورج ان کے سروں سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اعمال کے بقدر وہ پسینے میں ہوں گے، ایک ایسا دن جو 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے جلال عظمت اور خشیت کے لیے باہم محبت کرنے والوں کو آواز لگائے گا اور کہے گا میرے جلال کے لیے باہم محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں انہیں اپنے سایہ تلے رکھوں گا جب میرے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں۔ اور ان 7 لوگوں والی حدیث میں جنہیں اللہ اپنے سایہ کے نیچے رکھے گا، جس دن سوائے اللہ کے سایہ کے اور کوئی سایہ نہ ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے اللہ کے لیے باہم محبت کی، اسی پر اکٹھے ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک محب اور محبوب ہے، ان کے دل علام الغیوب کی محبت پر اکٹھے ہوئے۔ یہ خالص محبت آدمی اور اس کی محرم خاتون کے ساتھ ہو سکتی ہے، آدمی اور اس کی بیوی کے ساتھ ہو سکتی ہے، عورت اور اس کی بہن کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ پیارو، محبوب کے لیے غائبانہ احسان اور دعا دل کی سلامتی پر ڈال ہے اور یہ محبت و لگاؤ کے ثمرات میں سے ہے۔ دعا کرنے والا اپنے بھائی کی زندگی میں اور اس کی موت کے بعد بھی اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اور جس نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی اس نے اپنے لیے دعا کی، اپنے بھائی اور خود کو فائدہ پہنچایا۔ اور اللہ کے نزدیک دوستوں میں سب سے زیادہ ثواب والے وہ ہیں جو سب سے زیادہ اپنے دوست کے لیے دعا اور بھلائی کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی محبت کا بکثرت ذکر کیا کرتے تھے، ان کے لیے ان کی موت کے بعد دعا کرتے تھے اور مغفرت طلب کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح کرتے، اس کی بوٹیاں بناتے، پھر خدیجہ کی سہیلیوں کے ہاں بھیجواتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مدینہ میں ایک بوڑھی خاتون آئی تو آپ نے اس کی بڑی اوبھگت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ خدیجہ کے رہتے ہمارے یہاں آیا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن عہد ایمان میں سے ہے۔ اسے حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے، اور صحیح مسلم میں صفوان بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں شام آیا تو ابو دردہ کے گھر ان سے ملنے گیا، وہ گھر پر نہیں تھے، ام الدردہ تھی۔ ام الدردہ نے پوچھا اس سال حج کرنے کا آپ کا ارادہ ہے کیا؟ میں نے کہا ہاں، تو انہوں نے کہا ہمارے لیے خیر کی دعا کیجیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے مسلمان کی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے، اس کے سرہانے ایک فرشتہ ہوتا ہے جسے اس کام پر لگایا گیا ہوتا ہے، وہ جب جب اپنے بھائی کے لیے کسی بھلائی کی دعا کرتا ہے وہ فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تمہارے لیے بھی ایسا ہی ہو۔ ائمہ اعلام سے بہت زیادہ منقول ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے نمازوں میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ سیر اعلامی نوبلا میں ہے ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں اپنے سجدے میں اپنے 70 بھائیوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، میں ولدیت کے ساتھ ان کا نام لیتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل نے امام شافعی کے بیٹے سے فرمایا آپ کے والد ان 6 لوگوں میں سے ہیں جن کے لیے میں اپنی نماز میں دعا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے مومن مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار و معاون اور دوست ہیں، وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نمازوں کو پابندی سے بجا لاتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں، اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت جلد رحم فرمائے گا۔ بے شک اللہ غلبے والا حکمت والا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں برکت سے نوازے، ان میں موجود آیات و حکمت سے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائے۔ میں وہ کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں، اور میں اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے ہر گناہ اور خطا سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجیے، بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے بھرپور نعمتوں پر اور اس کا شکر پے در پے نوازشوں پر، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ متقیوں کے امام اور ولیوں کے سردار ہیں۔ درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر، آپ کے مخلص آل و اصحاب پر، تابعین پر، اور تا قیامت درست طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر۔ اما بعد مسلمانوں، ہماری مبارک شریعت نے اللہ کے لیے محبت، باہمی مودت اور الفت پر ابھارا ہے۔ عقل
مند آدمی لوگوں کے پاس اچھے اخلاق اور ان کے ساتھ نرمی و ملائمت سے معاملہ کر کے محبوب ہو جاتا ہے۔ کیا ہی خوبصورت بات ہو کہ آدمی ایسے لوگوں کے بیچ جیے جو اس سے محبت کرتے ہوں اور وہ ان سے محبت کرتا ہو، وہ ان سے مانوس ہوں اور وہ ان سے مانوس ہو، کہ مومن مانوس ہوتا ہے اور مانوس کرتا ہے، محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے۔ اور اپنے صحابہ کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں خوشیوں پر مبارکبادی اور محبوب اشیاء کی بشارت اور خوشخبری کی کتنی روشن شکلیں اور تابناک صفحات ہیں جن سے دلوں میں محبت راسخ ہوتی ہے اور لوگوں میں الفت عام ہوتی ہے۔ صحیح مسلم میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلائی میں سے کسی بھی چیز کو حقیر مت جاننا، چاہے تمہارا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ اور سنن ترمذی میں ہے عبداللہ بن الحارث رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سے یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کا ان سے اظہار کرتے تھے اور انہیں تلقین کرتے تھے کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کریں اور اسے چھپائیں نہ، کیونکہ اس سے محبت زیادہ باقی رہتی ہے اور محبت زیادہ پائیدار ہوتی ہے۔ سنن ابو داؤد میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اس کے پاس سے ایک آدمی گزرا تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں اس آدمی سے محبت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کیا تم نے اسے بتایا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بتاؤ۔ انس کہتے ہیں وہ اس سے جا کر ملا اور کہا میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا تم سے وہ ذات محبت کرے جس کے لیے تو نے مجھ سے محبت کی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ معاذ نے کہا اور میں بھی اللہ کی قسم آپ سے محبت کرتا ہوں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ کہنا نہ چھوڑنا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ پیارو جو چیزیں مومنوں کے بیچ محبت کو بڑھاتی ہیں ان میں سے بعض یہ ہیں مریضوں کی عیادت، جنازے میں شرکت، ان کی پریشانیوں کو دور کرنا، تنگ حال لوگوں پر آسانی کرنا، ان کے عیوب چھپانا، انہیں سلام کرنا، احباب کی لفظشوں سے تجاہل برتنا، انہیں بکثرت معتوب نہ کرنا، ان کا عذر قبول کرنا، ان کے ساتھ حسن ظن رکھنا، اور یہ سب کے سب محبت کی ہمیشگی کے اسباب میں سے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرے کی زیارت کرنا اور باہم رابطہ رکھنا صحبت و عشرت کے حقوق میں سے ہیں اور اس سے اللہ کی محبت واجب ہوتی ہے۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ایک دوسرے گاؤں میں رہنے والے اپنے بھائی کی زیارت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو بھیج دیا۔ جب وہ آدمی فرشتے کے پاس پہنچا تو فرشتے نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا کہ اسی گاؤں میں اپنے ایک بھائی سے ملنے کا ارادہ ہے۔ فرشتے نے کہا کیا تمہارا اس پر کوئی احسان ہے جسے مکمل کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، ہاں میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے کہا میں تمہاری طرف اللہ کا قاصد ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم سے ویسے ہی محبت کرتا ہے جیسے تم نے اس کے لیے محبت کی ہے۔ سچی محبت کرنے والا اپنے بھائی کا آئینہ ہوتا ہے۔ اگر وہ اس سے مشورہ طلب کرے تو وہ خیرخواہی کرتا ہے اور اگر وہ غلطی کرے تو وہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے یاد دلاتا ہے۔ وہ اپنے بھائی کے خلاف شیطان کا مددگار نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شرابی لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑے لگانے کا حکم دیا۔ جب وہ چلا گیا تو قوم کے ایک آدمی نے کہا کیا آدمی ہے؟ اللہ نے اسے رسوا کر دیا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس نے کہا اے اللہ اس پر لعنت ہو، کس قدر زیادہ اسے لایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر لعنت نہ کرو، تم اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد نہ بنو۔ پیارو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے نیک بھائی کو پانے کی کوشش کریں جو ہم ذکر کریں تو ہماری مدد کرے، ہم بھول جائیں تو ہمیں یاد دلائے، جب غفلت برتیں تو ہمیں نصیحت کرے، جب مر جائیں تو ہمارے لیے دعا کرے، کیونکہ یہی اس دن باقی رہنے والی محبت ہے جس دن دوستیاں ختم ہو جائیں گی اور قیامت کے دن دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ کتنے دوست ہیں جو قیامت کے دن اپنے دوست سے اظہار برات کریں گے اور اس کی دوستی اور صحبت پر نادم ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا اے کاش کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی، ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے ذکر سے گمراہ کر دیا بعد اس کے کہ ذکر میرے پاس آ پہنچا تھا۔ اور شیطان تو انسان کو دغا دینے والا ہے۔ اور اہل جہنم اللہ ہمیں اور آپ کو اس سے بچائے جگری دوست کی تمنا کریں گے جب وہ اپنے رب کے جلال کے لیے باہم محبت کرنے والوں کو دیکھیں گے کہ وہ باز کے لیے شفاعت کر رہے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم بھائیوں کو لازم پکڑو، وہ دنیا و آخرت میں توشہ ہیں، کیا تم اہل جہنم کی بات نہیں سنتے؟ اب تو ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں اور نہ کوئی سچا غمخوار دوست۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیری محبت، تجھ سے محبت کرنے والے کی محبت اور تیری محبت سے قریب کرنے والے عمل کی محبت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ تیری عظمت کی بنا پر آپسی محبت کرنے والوں میں سے ہمیں بنا جن کے لیے تیری محبت واجب ہو گئی ہے۔ اے اللہ تو درود نازل فرما محمد پر اور ان کی بیویوں اور ذریت پر جیسے تو نے درود نازل فرمایا آل ابراہیم پر، اور تو برکت نازل فرما محمد پر اور ان کی بیویوں اور ذریت پر جیسے تو نے برکت نازل کی آل ابراہیم پر۔ بے شک تو بہت تعریف کے لائق اور صاحب عظمت ہے۔ اے اللہ تو خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے اور باقی تمام صحابہ اور تابعین سے اور ان لوگوں سے راضی ہو جا جو تا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کریں، اور ان کے ساتھ ہم سے بھی اپنے عفو کرم اور سخاوت سے راضی ہو جا یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر اور اس ملک کو اور مسلمانوں کو بقیہ سارے ملکوں کو امن و اطمینان کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ ذوالجلال والاکرام یا حی یا قیوم تو خادم حرمین شریفین کو اس
کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور تو اس سے راضی ہو، اور انہیں اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین بدلہ عنایت کر۔ اے اللہ تو انہیں اور ان کے ولی عہد کو اس کام کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو۔ اے اللہ مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو ان چیزوں کی توفیق دے جسے تو پسند کرتا اور جسے تو راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ تو انہیں حرمین شریفین اور ان کے زائرین کی خدمت پر بہتر بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے ملک اور ہماری سلامتی کا برا چاہے تو اسے اس کے نفس میں الجھا دے، اس کی چال کو اس پر لوٹا دے اور برائی کی گردش اس پر ڈال دے۔ اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے حالات سدھار دے اپنی رحمت سے یا ذل جلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سے مہنگائی، وبا، سود، زنا، زلزلوں، مصیبتوں، پوشیدہ اور ظاہر ساری فتنوں تو دور کر دے۔ اے اللہ سخت مصیبت، بدبختی لاحق ہونے، بری تقدیر اور دشمنوں کی خوشی سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے ہر قسم کی خیر مانگتے ہیں، جلدی ملنے والی اور دیر سے ملنے والی، وہ بھی جس کا مجھے علم ہے اور وہ بھی جس کا مجھے علم نہیں۔ اے اللہ میں ہر قسم کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ جلدی آنے والے سے بھی اور دیر سے آنے والے سے بھی، جس کا مجھے علم ہے اور اسے بھی اور جس کا مجھے علم نہیں اس سے بھی۔ اے اللہ تو ہماری توبہ قبول کر، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری دعائیں قبول کر، ہماری حجت کو ثابت کر، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبانوں کو درست کر، ہمارے دلوں سے کینہ نکال دے۔ پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال۔ اے ہمارے رب بے شک تو شفقت و مہربانی کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے اور اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ پیغمبروں پر سلام ہے اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔